الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ذرا مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ رب لم یزل خلاق ہر دو عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات والا صفات نے میرے بھائی جناب شیخ محمد عارف قریشی صاحب کو اور برادران کو بچوں کے شادی کے اس مبارک موقع پر، میرے دوستو جس موقع پر لوگ رقص و سرود کا اہتمام کر کے اللہ و رسول کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، ایسے موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، جہاں لوگ میرے دوستو رب تعالیٰ کی اور محبوب کی یاد نہیں کرتے، وہاں انہوں نے اللہ رسول کی یاد کی محفل سجائی۔ یہ سعادت کم نہیں، جس سے میرے آقا راضی ہوتے ہیں اس کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ شادیاں زمانے میں بہت ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، لیکن میرے دوستو ایسے اہتمام کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے کہ یار جن کو چاہتا ہے اسے اہتمام کی توفیق دیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ شادی کی تیاریاں وغیرہ بھی کرنی ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں، انشاءاللہ مناسب وقت میں کچھ عقیدے کی بات بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ ہم جن اللہ والوں سے ہو کر، جن کا وسیلہ اور نسبت پیش کر کے، جن کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر حضور کی ذات سے جڑے ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ ذرا حاضری لگاؤ بھائی، کیا بنا کر بھیجا؟ ذرا تھوڑے ڈھیلے نہ بیٹھو بھی، تھوڑا آگے آ جاؤ، ذرا بات توجہ سے سنو۔ علم کی مجلسیں کم ہوتی ہیں میرے دوستو، اور جب ہوتی ہے نا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے بات کو ذرا سمجھتے آنا، اللہ نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ نے بنا کر بھیجا رحمت، کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت۔ ثابت ہوا یہ عالم رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ عالم رحمت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر میرے دوستو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عالم نہیں، صرف ایک شخص ہو جس سے اللہ نہ کرے رب کی رحمت اٹھ جائے، جس سے آپ خوب سمجھتے ہیں اس بات کو، رب کی رحمت اٹھ جائے، تو کیا وہ شخص زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ شخص رزق پا سکتا ہے؟ کیا اس کا نظام چل سکتا ہے؟ کیا اس کی گھرداری چل سکتی ہے؟ کیا اس کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے؟ کیا ماں باپ کی دولت اس کے پاس رہ سکتی ہے؟ کیا میرے دوستو اس کے اندر روح باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جب اپنی رحمت
اس سے اٹھا لی تو تمام نعمتیں اس سے جاتی رہیں گی، تمام نعمتیں اس سے جاتی رہیں گی۔ اب میرے محبوب صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ کل عالمین کے لیے رحمت ہے، کل عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہاں یہ دیکھنا کہ عالمین سے مراد صرف یہ دنیا نہیں، عالمین سے مراد صرف دنیا نہیں، دنیا تو 18,000 عالموں میں سے صرف ایک عالم ہے۔ اللہ نے، میرے معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائی، ان 18,000 عالموں میں سے یہ دنیا عالمین نہیں، صرف ایک عالم ہے۔ اس کے علاوہ ایک کم 18,000 اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے نیچے عالم ملک ہے، یہ عالم ملک کہلاتا ہے۔ آسمان کے نیچے عالم ملک ہے، عالم ناسوت ہے، آسمان کے اوپر عالم ملاکوت ہے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، ہر آسمان پر ایک جدا عالم اللہ نے قائم فرمایا ہے، ہر آسمان پر ایک جدا عالم قائم فرمایا ہے۔ جس آسمان پر غوث گوالیاری فرماتے ہیں، جس آسمان پر چاند چمکتا ہے، فرمایا دنیا کا وزن کچھ بھی نہیں، اس سے لاکھوں گنا زیادہ اللہ کا خزانہ وہاں پر موجود ہے۔ کیا خزانہ ہے؟ چاندی موجود ہے۔ چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ چاندی جیسی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو روشنی ہے نا، یہ تمہیں بتا رہی ہے اس زمین کے وزن سے لاکھوں گنا زیادہ پہلے آسمان پر اللہ کا چاندی کا خزانہ موجود ہے۔ اسے میرے دوستو 7 اقلیم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی 7 اقلیمیں ہیں، ان میں سے ایک اقلیم پہلے آسمان پر ہے۔ فرمایا پھر یہ سورج چمکتا ہے چوتھے آسمان سے۔ یہ پہلا آسمان ایک جدا عالم ہے، دوسرا آسمان ایک جدا عالم ہے، تیسرا آسمان ایک جدا عالم ہے، اور چوتھا آسمان ایک جدا عالم ہے۔ فرمایا سورج چوتھے آسمان سے چمکتا ہے۔ فرمایا اس آسمان پر اللہ کا بے بہا سونے کا خزانہ ہے۔ اور پھر جب یہ سارے آسمان ختم ہو جاتے ہیں، عرش اولیٰ کی حد شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر عالم جبروت بھی ہے، عالم لاہوت بھی ہے، عالم ہاہوت بھی ہے، پھر اللہ کی لوح ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی قلم قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے سارے عالم، جس میں سے چند عالمین آپ کو بتائے، 18,000 عالم۔ میرے آقا صرف اس عالم کے لیے نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا یہ نہیں فرمایا محبوب آپ صرف آخرت کے لیے رحمت ہیں، بلکہ فرمایا سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پتہ چلا جب انسان یہاں ہے، یہاں بھی حضور اس کے لیے رحمت ہے۔ جب انسان قبر میں ہے، میرے آقا قبر میں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ جب حشر کے میدان میں ایمان والا کھڑا ہے، میرے آقا وہاں بھی اس کے لیے رحمت۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سنا دوں، حشر کا میدان لگا ہوگا، میزان کی ترازو لگی ہوگی اعمال تولنے کے لیے۔ ہم جیسا، میں آپ تو بہت اچھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسا ایک شخص میدان قیامت میں حاضر ہوگا، اس ترازو کے قریب کھڑا ہوگا، فرشتے اس کے سارے اعمال لا کر بدی والے بدی کے پلڑے میں، نیکیوں والے نیکیوں کے پلڑے میں لا کر رکھ دیں گے۔ میرے دوستو ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ بہت زیادہ، نیکیاں بہت کم۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا ہلکا۔ کوئی موازنت ہی نظر نہیں آتی۔ اگر ایک طرف ایک چھٹانک وزن رکھ دو، دوسری طرف 5 کلو رکھ دو، تو اب جتنا بھی برابر کرتے جاؤ، 5 کلو وزن والا پلڑا برابر نہیں ہوگا۔ اس بیچارے کے ساتھ ہوگی ایسی کیفیت، اب لرز رہا ہوگا۔ قیامت کا میدان، تانبے کی زمین، 1.25 میل پہ سورج، کیفیت ہولناکی کی، لرز رہا ہوگا۔ اے اللہ اب تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو، امتی کے لیے آقا اس میدان میں بھی رحمت ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا، میرے مصطفیٰ مسکراتے
अपनी नूरानियों को बखेरते, अपने नूर को जगमगाते, हाथ में एक कागज लेकर तशरीफ ले आएंगे। जब मेरे आका आएंगे हाथ कमली के अंदर होगा। जब पलड़े के पास आएंगे, तराजू के पास आएंगे, हाथ को निकालकर मखलूक देखेगी एक कागज लिपटा हुआ आका के पास है। आका नेकियों वाले पलड़े में वो कागज का पुर्जा रख देंगे, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी। अल्लाह अकबर। नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मिल गई ना 2 आंखें। अब ऐसी कशमकश में था, सोच रहा था, जहन्नुम का फैसला हुआ चाहता है। मेरे दोस्तों, जहन्नुम आसान नहीं, जब सामने दहक रही होगी तब पता चलेगा जहन्नुम कहते किसको है। बेटा आपस में बातें नहीं करें, थोड़ा सा आगे पीछे होके बैठ जाएं, आपस में बातें ना करें, दुरूद पाक पढ़ें। अब देखो क्या जहन्नुम में जा रहा था, लेकिन आका ने रहमत फरमाई। आका खुद भी रहमत, रहमतों वाले साथ भी हैं। ऐसी रहमत लाए उस गुनाहगार का मुझ जैसे का बेड़ा पार हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, जहां जहां मेरे सरकार जाते हैं वहीं वहीं अल्लाह की रहमतों का कलमदान जाता है, वहीं वहीं रहमत के लिखने वाला मुंशी जाता है। फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। अल्लाह अकबर। हुजूर, मैदान क़यामत में भी तेरे लिए रहमत। मेरे दोस्तों, मेरे आका तेरे लिए उस वक्त भी रहमत थे जब तेरी रूह थी, अभी जिस्म नहीं बना था, अभी जिस्म नहीं बना था। मेरे आका उस वक्त भी तेरे लिए रहमत थे। यहाँ एक और रुख से जरा बात कर जाऊं। ये तो आपसे मैंने बात कर दी, अब जरा एक रुख से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस बात की जानिब। मेरे आका आलमीन के लिए क्या है? जरा दोहराओ, क्या है? एक दफा फिर बोलो, क्या है? रहमत। मैंने कहा जिससे रहमत उठा ली जाए वो कायम नहीं रह सकता। न घरदारी, न कारोबार, न जान, न माल, न असबाब, न माँ बाप, न औलाद, कोई चीज कायम नहीं रह सकती। मेरे दोस्तों, अब आका है आलमीन के लिए रहमत। अब लोग कहते हैं कि आका चले गए हैं, नाउजुबिल्लाह। आका कहते हैं नाउजुबिल्लाह चले गए हैं। अगर आका चले गए हैं, रहमत उठ गई है, तो फिर आलम क्यों कायम है? अगर रहमत उठ गई है फिर आलम क्यों कायम है? साबित हुआ आलम कायम है तो रहमत वाला अपनी रहमत के साथ इस आलम में मौजूद है। अल्लाह अकबर। रहमत वाला अपनी रहमत के साथ इस आलम में मौजूद है। अगर रहमत उठ गई होती तो हमारी औलादें ना होती, रहमत उठ गई होती मेरे दोस्तों वालदैन ना होते, रहमत उठ गई होती रिज्क ना मिल रहा होता, रहमत उठ गई होती तो हमारी जिंदगी कायम ना होती। अगर जिंदगी कायम है, माशाल्लाह मेरे भाई आरिफ साहब अपने साहबजादों की शादियां कर रहे हैं, पता चला आका की रहमत बरस रही है। आका की रहमत बरस रही है, तभी तो आका ने ये महफिल मुनक्किद करा दी है। पता चला आका की रहमत बरस रही है। पता चला रहमत वाला अपनी रहमत को इस आलम पर बरसा रहा है, इस आलम पर डाल रहा है, तभी सारा निजाम चल रहा है। अभी एक और सबूत आपको दे जाऊं आका के होने का। भाई बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात से? मुख्तसर टाइम लूंगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तैयारियां तो आपने करनी है माशाल्लाह। जरा एक बार कह दो सुभान अल्लाह। देखो, कहने वाले, अभी मैंने कहा कहने वाले कहते हैं कि आका चले गए, नाउजुबिल्लाह। इसका एक और सबूत आपको देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को भेजा, फिर उन्हें किताब अता फरमाई, आसमानी सहीफे अता फरमाए। रसूलों की तादाद है 313। ये 313 रसूल आए, अल्लाह ने किसी को किताब दी, किसी को चंद आयात के सहीफे दिए, लेकिन सब पर कलाम को नाजिल फरमाया। लेकिन तरतीब ऐसे रही कि पहले रसूल आया, बाद में कलाम आया। पहले
رسول آیا، بعد میں کلام آیا۔ یہ میرے دوستو اصول رہا، کبھی اس کی خلاف ورزی نہ ہوئی کہ رسول بعد میں آیا ہو کلام پہلے آیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پہلے رسول آیا، بعد میں کلام آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کتاب آئی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کتاب آئی۔ اس کتاب کا نام تھا توریت شریف۔ داؤد علیہ السلام آئے، کتاب آئی، اس کا نام تھا زبور شریف۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، کتاب، ذرا بولو یار، کتاب، اس کا نام ہے انجیل شریف۔ اب یہ انبیاء آئے، کتابیں آئی۔ انبیاء چلے گئے، کتاب بھی انبیاء چلے گئے، کتاب بھی، کیونکہ نبی کتاب کے ساتھ، کتاب نبی کے ساتھ، نبی کتاب کے ساتھ، کتاب نبی کے ساتھ آئی جس پر تھی۔ جب وہ چلا گیا تو کتاب بھی، اگر آقا چلے گئے تو ہر گھر میں قرآن، بات نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر آقا چلے گئے تو ہر گھر میں قرآن کیوں موجود ہے؟ قرآن گھر میں ہوتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر قرآن موجود ہے قرآن والا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافت، حق چاہیے، حیدر، یا سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا۔ پتہ چلا اگر قرآن موجود ہے تو قرآن بتا رہا ہے قرآن والا بھی موجود ہے، قرآن والا بھی موجود ہے۔ اور میرے دوستو موجود بھی ہے، غلاموں کی مشکلیں بھی حل فرما رہا ہے، غلاموں پر توجہ بھی فرما رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی فرما رہا ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے اگر سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں آقا کی ذات سے طلب کرتا ہوں۔ اگر سوئی بھی چاہیے، اللہ کا ولی جن کے ذریعے سے ہم آقا سے جڑے وہ فرماتے ہیں مجھے اگر سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے آقا سے مانگتا ہوں۔ فرمایا عرض کرتے ابھی دیر نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے عطا فرما دیتا۔ اللہ دیتا ضرور ہے پر دیتا محبوب کے ہاتھ سے ہے، دیتا ضرور ہے پر دیتا محبوب کے وسیلے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک محبوب کی ذات کے سوا تو کسی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ اگر نبیوں کو نبوتیں بھی ملی تو دست مصطفیٰ سے ملی۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر رب کی پہچان بھی انبیاء کو ہوئی تو رب کی پہچان میرے مصطفیٰ نے کرائی۔ میں نہیں کہتا، میری بات کی وقت نہیں، بڑوں کی بات بڑی ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں، مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں کہ جب وہ عالم تھا ابھی روحیں بنی تھی، جسم نہیں بنے تھے۔ فرمایا جتنی روحیں تھی اللہ نے محبوب کی تحویل میں دے دی، جتنی روحیں تھی محبوب کی کسٹڈی میں، محبوب کی تحویل میں دے دی۔ اور فرمایا محبوب کیا کرتے تھے؟ انبیاء کی روحوں کو رب کی پہچان کراتے تھے۔ پتہ لگا نبیوں کو بھی رب ملا تو میرے مصطفیٰ سے ملا، نبیوں کو بھی رب ملا تو میرے مصطفیٰ سے ملا۔ رب سوائے مصطفیٰ کے کسی کو ملتا نہیں، جس کو ملا ہے میرے نبی کے وسیلے سے ملا ہے۔ اب ذرا یہ بات بتا دوں کہ میرے محبوب مشکلیں بھی حل فرماتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں میرے غلام مجھ سے محبت کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، پھر جس کی محفل میں چاہیں، آقا پر لازم تو نہیں، ہم آقا کے پابند ہیں، آقا ہمارے پابند نہیں، ہم آقا کے پابند ہیں، آقا ہمارے پابند نہیں۔ میرے دوستو جس محفل میں مناسب جانتے ہیں، جو محفل مقبول ہوتی ہے میرے آقا اس میں تشریف لے آتے ہیں، جو محفل مقبول ہوتی ہے آقا اس میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں بھی شیخ محقق
अब्दुल-हक मुहद्दिस देलवी का हवाला पेश करता हूँ, अनफासुल आरिफीन में भी इसका जिक्र है, दूसरी कुतब में भी इसका जिक्र है। फरमाते हैं अब्दुल-हक मुहद्दिस देलवी एक मरतबा रबीउल अव्वल शरीफ में महबूब का मीलाद मनाया। मीलाद वाले बैठे हो ना भी सारे, को रोल्ड गोल्ड तो नहीं है? जरा भाई कहो ना सुभान अल्लाह, पता लगे सारे मीलादी बैठे हैं, जरा कहो। अब देखो आप फरमाते हैं मैंने आका का मीलाद मनाया। और काम क्या करते थे मेरे दोस्तों? लोगों को, शागिर्दों को हदीस पढ़ाते थे, शागिर्दों को हदीस पढ़ाते थे। अब मेरे दोस्तों क्या किया? हदीस को मौकूफ किया, अपने मदरसे में मीलाद का इनेकाद किया। कितने ही घंटे, 2, 3, 4 घंटे महफिल रही। जब महफिल ख़त्म हो गई आप दरसे हदीस में मशगूल हो गए। हदीस पे भी कह दो सुभान अल्लाह। हदीस वो चीज़ है जहाँ पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, फरिश्ते अपने परों का साया ज़मीन से अर्श उला तक कर देते हैं। अब मेरे दोस्तों आप फरमाते हैं दरसे हदीस अभी शुरू किया ही है। फरमाया मदरसे का दरवाज़ा इतना बड़ा है कि घोड़े पर बैठा बंदा आसानी से उसमें दाखिल हो सकता है। फरमाते हैं हुआ ये, मेरी जो नशिस्त थी हदीस की बिल्कुल दरवाजे के यूं सामने थी, जैसे दरवाजे आर पार नजर आते हैं। फरमाया मैंने देखा अरबीयुन नस्ल घोड़ा है, एक घुड़सवार जिसका अरबी लिबास है, वो मदरसे में आकर घोड़े पर सवार ही जूतों वाली जगह पर अपने घोड़े को खड़ा हो करके इधर उधर देखने लगा। जब मेरी जानिब देखा फरमाते हैं दिल में ऐसी कशिश पैदा हुई, किताब को बंद करके दौड़ा ही चला गया। फरमाया किताब को बंद की, नजर ने यूं कशिश किया, अपनी तरफ खींचा, पता लगा कोई साहिब तासीर हस्ती थी, पता लगा अल्लाह वालों की तासीर सहाबा कराम की भी तासीर, अहले बैत की भी तासीर, और मेरे सरकार की भी तासीर। अल्लाह अकबर। फरमाया नजर से यूं जो देखा ऐसी तासीर, ऐसी कशिश हुई, उठ के दौड़ा चला आया, आकर खड़ा हो गया। मुझसे पूछते हैं आईना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मेरे आका मोहम्मद कहाँ हैं? अब ये बता दूं क्योंकि नौजवान तबका बैठा है, इन्हें जरा फर्क बता दूं कि जमाने का एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारी सदियां गुजर चुकी हैं। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल-हक मुहद्दिस देलवी 500 साल पहले पैदा हुए हैं, और मेरे दोस्तों सने हिजरी जो चल रहा है वो 1432 का चल रहा है, 1442 का चल रहा है। अब 1442 और मेरे दोस्तों उसमें से आप 500 निकाल दें तो तकरीबन 900 और 42 साल तो तकरीबन बचे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक में जो ज़ाहिरी हयात तैयबा है उसमें और शेख अब्दुल-हक मुहद्दिस देलवी के दौर में 1442 साल का फर्क है। आका की ज़ाहिरी ज़िंदगी 1442 साल पहले ज़ाहिरी ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी तो अब भी मौजूद है। आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नज़र आए और क्या देखे। हकीकी ज़िंदगी तो आज भी, ज़ाहिरी ज़िंदगी में और शेख मुहक्किक की ज़िंदगी में 942 साल का फ़र्क है। अब 942 साल के बाद ये वाक़या हो रहा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। घुड़सवार पूछते हैं मेरे मोहम्मद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जब ये पूछा बड़ी हैरत हुई। 942 साल का फ़र्क है ना, हैरत तो होनी है। अल्लाह अकबर। बड़ी हैरत हुई तो आप अर्ज करते हैं आका तो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे थे ना, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। अब खुशबू क्या नजर आए, बल्कि आला हजरत तो फरमाते हैं कि जान है वो और जान क्या नजर आए। हैं जी, आपके अंदर जो जान है कभी आपने देखी है? जब किसी के पास खड़े होते हैं, अल्लाह ताला सबकी जिंदगी दे, किसी की रूह निकल रही हो, कभी रूह निकलते देखी है? पता लगा जिस्म नजर आता है, जान नजर नहीं आती। ये आलम है जिस्म, ये आलम क्या है? जिस्म, इसलिए नजर आता है। और मेरे आका हैं इसकी जान, इसलिए नजर नहीं आते। बस नजर वाला देखता है, इसलिए जो जान है तो जान नजर नहीं आती, इसलिए नजर नहीं आते।
اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج اس میں جان ہے تو یہ جہان ہے. اب پوچھا, انہوں نے کہا آقا تو یہاں تشریف نہیں لائے. فرمایا تشریف ضرور لائے ہیں, شیخ محقق آپ دیکھ نہیں سکے, آپ دیکھ نہیں سکے. عربی میں پوچھتے ہیں کہ کب تشریف لائے؟ فرمایا آپ نے میلاد منایا تھا. ذرا سبحان اللہ کہو بھائی. آپ نے میلاد منایا تھا. کہتے ہیں ہاں میلاد منایا تھا, تھوڑی دیر پہلے سلام اور ختم سے فارغ ہوئے. یہ یاد رکھو, جب بھی میلاد کی محفل ہو تو قیام ضرور کیا کرو, ٹھیک ہے نا جی. اسبات المولد والقیام, میرے مرشد بابا نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے, جو فارسی کی کتاب ہے اردو ترجمہ کیا ہے. یعنی مولد اور قیام یہ جڑے ہوئے ہیں. جب میلاد کی محفل ہوگی تو کھڑے ہو کے سلام ضرور پڑھا کرو. ہاں امام حسین کی محفل ہو, لازم نہیں کہ اس میں سلام پڑھو. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو, پڑھ لو حرج نہیں ہے, ثواب ملے گا. لیکن طریقہ ہے محفل میلاد کے ساتھ. اگر محفل میلاد کے ساتھ آپ نے سلام نہ پڑھا تو اب سمجھ لو محفل میلاد ادھوری رہی. اگر امام حسین کی محفل ہوئی, کل خوانی ہوئی, کوئی میرے دوستو 40واں ہوا, کوئی ختم شریف کی محفل ہوئی, اگر اس میں سلام نہ بھی پڑھا تو حرج نہیں. یہ علماء نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر پڑھ لو گے ثواب ہے, نہیں پڑھو گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملتا. اور اصول ہے میلاد کے ساتھ. کہا جی ابھی سلام سے, میلاد سے, سلام سے, ابھی ختم شریف سے فارغ ہوئے ہیں اور درس حدیث میں مشغول ہوا ہوں. فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلا جب تم میلاد منا رہے تھے آقا تمہارا میلاد سن رہے تھے. فرمایا مدینے میں بیٹھ کر آقا نے سنا, پھر فرمایا عبدالحق نے ہمارا میلاد منایا ہے, اے میرے صحابی تم ذرا کسی کام سے چلے جاؤ, ہمیں اگر یہاں نہ پاؤ تو عبدالحق کے مدرسے میں آ جانا, ہم وہاں پر موجود ہوں گے. اگر وہاں نہ ملے تو پھر ایک اگلی جگہ ہے وہاں موجود ہوں گے. فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے میرے آقا یہاں سے تو ہو کر چلے گئے ہیں, اب جو آقا نے جگہ بتائی تھی وہاں پر مجھے ملیں گے. اللہ اکبر. 942 سال کے بعد آقا مجھے وہاں پر ملیں گے. یہ کہہ کر گھوڑے کو جو ایڑ لگائی, رخ پھیرا میرے دوستو, شیخ محقق نے آگے بڑھ کر لگام پکڑ لی, لگام پکڑ لی اور پوچھا اے متبرک ہستی, میرے آقا کے پوچھنے والے, ان کا پتہ کرنے والے, اے آقا کی مجلس کی خبر دینے والے, آپ کون ہیں؟ فرمایا انا ابو ہریرہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ بھی 942 سال کے بعد, میرے آقا بھی 942 سال کے بعد. اگر 942 سال کے بعد ہے تو درمیان میں بھی ہیں. اللہ اکبر. درمیان میں بھی ہیں. تسلسل میرے دوستو میرے آقا کی عنایات کا چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے. اللہ اکبر. آقا بھی زندہ, میرے آقا کے صحابہ بھی زندہ, میرے آقا کے اہل بیت بھی زندہ. ان قریب ایک جنگ ہونے والی ہے, تھوڑا عرصہ بچتا ہے, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. ان قریب ایک جنگ ہونے والی ہے, اس جنگ کا نام ہے غزوہ ہند. نام یاد کر لو, کیا نام ہے؟ خوش نصیب ہوں گے جن کو اس میں حاضری کا موقع ملے, اس میں سعادت ملے, کیونکہ صحابہ تڑپتے رہے اس جنگ کے لیے. اللہ اکبر. میرے دوستو غزوہ ہند اس کا نام ہے, اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا بنفس نفیس خود شرکت فرمائے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آقا بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں. چونکہ آقا نے غزوہ ہند کا نام دیا اور ولیوں نے ہمیں خبر دی اور بتایا کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس جنگ میں خود شرکت فرمائیں گے. کافروں سے میرے آقا بھی ہمارے ساتھ مل کے ان سے جنگ لڑیں گے, اور میرے آقا کے آنے کی برکت ہوگی کہ یہ بت پرستی ہندوستان کی ختم ہو جائے گی اور ہندوستان فتح ہو جائے گا. اگر آپ ذرا باریک نظر سے دیکھو نا, صاحب علم تو جانتے ہیں, کبھی آپ بھی اس بات پہ توجہ دینا, یہ نیٹ بھی ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے, ذرا اس پہ سرچ کرنا. صرف اور صرف ایک ہندوستان بچا ہوا ہے جہاں پہ شرک کی قدیم قسم آج بھی موجود ہے. پرانی قسم پتہ شرک کی کیا ہے؟ بتوں کی پوجا ہوتی تھی,
پتہ نا آپ کو، اللہ کے گھر میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی بت نصب تھے، یونان میں بھی بت تھے، پوری دنیا کے اندر پرانے وقتوں میں انبیاء کے زمانوں میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ میرے آقا آئے تو زمین بتوں سے پاک ہو گئی۔ صرف ایک خطہ رہا جس سے ہم ہندوستان کہتے ہیں، پوری دنیا میں صرف یہ خطہ ہے جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ شرک کی سب سے قدیم قسم اور سب سے غلیظ قسم، جو سب سے بری قسم ہے، وہ صرف یہاں پر موجود ہے۔ اگر کہیں اور کوئی مندر ملے گا تو وہاں بھی ہندوستان کا ہی کوئی ہوگا، انگریز کوئی بھی بت کی پوجا کرنے والا نہیں ملے گا، اگرچہ وہ عیسائی ہے، غیر مذہب ہے۔ روس کے اندر میرے دوستو وہ لا دین لوگ ہیں، ملحد ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ سکھ ہیں، ان کو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی ملک ہیں، روس کا ملک وہ ہے جہاں بے دین لوگ ہیں، نہ عیسائی کہلاتے ہیں، نہ یہودی کہلاتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بھی بت کی پوجا نہیں کرتے، وہ بھی بت کی پوجا نہیں کرتے۔ بتوں کی پوجا صرف اور صرف ہوتی ہے ہندوستان میں۔ میرے دوستو، آقا کی نبوت کی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ زمین کو آقا نے بتوں سے پاک فرمایا ہے۔ اب رہ گیا ہے صرف ہندوستان، میرے آقا خود ہی آ کر اسے بھی پاک فرمائیں گے۔ اگر کعبے کو پاک کر دیا بتوں سے، میرے دوستو مکہ المکرمہ میں بت ختم ہو گئے، تو اگر یہاں بچتے ہیں تو میرے آقا خود آئیں گے اور آ کر یہاں کے بتوں کو بھی ختم فرمائیں گے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب آقا آنے والے ہیں، اور کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، لیکن دیکھ نہیں سکیں گے۔ جان ہے، جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان تو نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوں گے، محبوب کا دیدار پہلے سے کر رہے ہوں گے، ایک پوزیشن پر، ایک درجے پر پہنچے ہوں گے، وہ آقا کو میدان جنگ میں میرے سرکار کی زیارت کر سکیں گے، صحابہ کرام کی بھی زیارت کر سکیں گے۔ ذرا آپ کو یہ بتا دوں، میرے آقا کا دور تھا نا جس وقت، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، غزوہ ہند ایک جنگ کا نام ہے، یہ جنگ ہونی ہے، میرے صحابہ جو بھی اس جنگ کو پائے اپنا مال بھی اس میں خرچ کرے، اپنی جان بھی خرچ کرے، اپنا مال بھی خرچ کرے، اپنی جان بھی خرچ کرے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ ہستیاں اٹھیں، عرض کی محبوب جان بھی خرچ کرے، مال بھی خرچ کریں، محبوب اجر کیا ملے گا؟ کیونکہ یہ صحابہ نا، ان کی پیسے پہ تو نظر نہیں، ان کی نظر تو اجر پہ ہے۔ حضور اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جو اس میں شہید ہوگا امت کے بڑے شہیدوں سے ہوگا، اور جو اس میں غازی بن کے لوٹے گا، فرمایا جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد جو چاہے کرے پھر بھی جہنم سے آزاد ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پھر کچھ کرے گا نہیں، جہنم سے آزاد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، ہاتھ باندھ کے محبوب کے قریب آئے، عرض کی محبوب اگر مجھے غزوہ ہند کی جنگ مل گئی، میں ابو ہریرہ اپنا سارا نیا پرانا سامان بیچ کے سب جنگ میں لگا دوں گا، اپنی جان بھی جنگ میں لگا دوں گا۔ اگر میں ابو ہریرہ شہید ہو گیا، امت کے بڑے شہیدوں سے کہلاؤں گا۔ اگر میں غازی بنا تو میں باہر نکل کے فخر سے کہوں گا، مجھے دیکھو میں جہنم سے آزاد کیا گیا ابو ہریرہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا قریب تشریف لائے، اتنا قریب کہ چہرے کے بالکل چہرہ قریب آ گیا، اتنا قریب تشریف لائے چہرے کے بالکل چہرہ قریب آ گیا۔ آقا نے ابو ہریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، جب بھی تو آقا نے تشریف لانا ہے نا، تو اس لیے میرے دوستو یہ سمجھ لو کہ آقا نہ صرف ہمارے جسموں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ یقین پختہ ہو گیا نا میرے دوستو، اس دن نہ تو کوئی نماز قضا ہوگی، نہ کوئی برا کام کر پاؤ گے، نہ برے کام کا خیال دل میں کبھی آئے گا۔ اس یقین کو پختہ کر لو۔ جو یہ چاہتا ہے نا میرے اعمال سمر جائیں، نماز پڑھنا چاہتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، نماز کا وقت آئے نا یہ سوچ لیا کرو میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز قضا کروں گا، میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دیکھیں گے، میرے آقا کو تکلیف پہنچے گی، اٹھ کے تو فوراً نماز کے لیے چلا جائے گا۔ بس اس یقین کی ضرورت ہے کہ آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، تیری نماز بھی قائم، تیرا روزہ بھی قائم، تیرا دین بھی قائم، حکم شریعت بھی قائم، برے اعمال بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بات تو میرے آقا کی جتنی کرتے جائیں تھوڑی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو میرے دوستو بس یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ بچے جن کی شادی کی تقریب ابھی منعقد ہوا چاہتی ہے، اے میرے مالک و مولا تو ان کو سکھ سکون والی زندگی عطا فرما، ان کی ازدواجی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اے میرے مالک و مولا ان کے شادی کے امور کو آسان فرما دے، اور جہاں یہ آگے جا رہے ہیں اللہ تو ان کی عزتوں کو بڑھا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام دو بول پڑے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی۔ اچھا جی دیکھ لیں اگر کچھ جی، بلائیں پھر قاری صاحب کو۔ بارک اللہ، ماشاءاللہ حضور کی طریقت راغب شریعت، آفتاب ہدایت، مہتاب معرفت، میرے پیر و مرشد اپنے نورانی وجدانی خطاب سے